والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الامی الکریم۔ آپ کی خدمت میں پچھلے بار یہ بات ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری زندگی مدینہ شریف میں بھی آپ دیکھتے ہیں کرائسس آفٹر کرائسس ہی تھی، اور آپ نے جس صبر کا اور اس میں جس شکر کا آپ نے جو طریقہ اختیار فرمایا، تو اللہ پاک نے خود کہا کہ ماں صبر کا، اے پیغمبر مصیبتیں تو ہیں لیکن ماں صبر کا، آپ صبر نہ کرتے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صبر کروایا، ماں صبر کا اللہ باللہ۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کی محنت مشقت کے بعد، جس میں 20 دن تو وہ خندق کھودنے میں لگ گئے تھے اور 30 دن محاصرہ رہا، اور وہ مہینہ جو تھا وہ جنوری اور فروری کا مہینہ تھا، اور آپ جانتے ہیں جنوری فروری میں بڑی سخت سردی ہوتی ہے، اور سخت سردی کے اندر، اور 627 عیسوی تھی وہ۔ اس کے بعد آپ جب سے تشریف لائے مدینہ شریف، تو اس کے بعد آپ نے اپنا زیرہ اتارا، اور اس کے بعد آپ غسل کرنے کے لیے حضرت ابو ام سلمہ کے گھر میں آپ تشریف لائے اور غسل کے لیے گئے، تو حضرت جبریل امی تشریف لے آئے، اور وہ دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، جو بہت خوبصورت صحابی تھے، خچر سفید خچر پہ سوار تھے، اور انہوں نے آ کر دستک دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ تو ان کا اچھا انہوں نے اتار دی ہے، اپنی ذرا اتار دی، ابھی تو ہم نے تو اپنے ہتھیار نہیں رکھے، فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں رکھے، فرشتوں ابھی وہ قریش کی تعاقب میں گئے ہوئے ہیں، اور میں یہاں آیا ہوں تاکہ بنو قریظہ کے اوپر معاملہ ان کے ساتھ نپٹائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ بنو قریظہ کی محاصرے کے لیے جائیں، اور میں بھی وہاں جا رہا ہوں، اور میں ان کی جو قلعے ہیں اور ان کی جو گڑیاں ہیں ان میں روب ڈال دوں گا، اور میں زلزلہ پیدا کروں گا، میں بھی فرشتوں کو لے کے میں جا رہا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پھر سے اپنا زرہ پہنی، اور جس طرح سے ہوتا تھا یونیفارم، اور تمام صحابہ میں اعلان کیا کہ جلد پہنچیں، اللہ کا حکم آ گیا۔ اور بلکہ آپ نے فرمایا کہ بنو قریظہ پہنچیں کہ وہاں عصر کی نماز وہاں پڑھیں، چنانچہ صحابہ روانہ ہو گئے اور آپ بھی گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بعض جب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضور نے وہاں نماز پڑھنے کے لیے کہا، بنو قریظہ، وقت ہو چکا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ لیکن دوسرے صحابہ کے ایک گروہ نے کہا کہ بے شک حضور نے یہ کہا تھا، لیکن آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچو، دیر نہ ہو جائے، لیکن اب چونکہ دیر ہوگی تو نماز قضا نہ ہو جائے نماز۔ تو آدھے لوگوں نے نماز پڑھ لی، آدھے نے نہیں پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر روانہ ہوئے، آپ ایک گروہ سے گزرے، وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا کہ یہاں میں سے پہلے کوئی گیا ہوا ادھر سے؟ تو وہاں ایک صاحب دحیہ کلبی گئے تھے، اور جو خچر سفید اور بہت خوبصورت زین تھی اس پہ سوار تھے، تو حضور نے فرمایا وہ جبرائیل تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہا کہ وہ جبرائیل تھے، حضور نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو دحیہ کلبی کی شکل میں وہاں پہنچے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک کنواں تھا، آنا اس کا نام تھا، بیر آنا، اس کے اوپر پہنچے، اور وہاں اپنے ڈیرا اپنا خیمے تو نہیں تھے، اوپن ہی تھا، اس وہاں پہ آپ ٹھہرے، اور حضرت علی کے ہاتھ میں پرچم تھا، ابن مکتوم جو تھے وہ ان کو مدینہ کا آپ نے قائم مقام ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ ان قریب نہ جائیں، یہ بہت گالیاں دے رہے ہیں آپ کو، بنو قریظہ جو ہیں وہ بہت گالیاں دے رہے ہیں آپ کو، آپ نہ جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، وہ مجھے دیکھیں گے تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ تم نے بدعہدی، بنو قریظہ نے بہت بڑی بدعہدی کی تھی، آپ کو میں نے بتا دیا،
وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اصل میں جو اس کا جو سب سے بڑا جو ولین جو تھا وہ حی بن اخطب تھا۔ حی بن اخطب نے اب دیکھا کہ 3 ہفتے ہو گئے یہ قریش بڑھتے نہیں دیتے مدینے میں، تو اس نے کہا کہ اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ میں جا کے بنو قریظہ سے کہوں کہ وہ اٹیک کرے۔ تو وہ 3 ہفتے کے بعد بنو قریظہ کے پاس آیا تھا، تو کعب بن اسد جو ان کا سردار تھا اس نے کہا تو منو سے تو مت آ، تو ہم کو پٹوا دے گا۔ اس نے کہا تم خدا کے لیے کھولو، 1 ٹائم چانسز کے بعد تم کھولو صحیح۔ وہ نہیں کھول رہا تھا، بہرحال اس نے کہا میں جاؤں گا نہیں، اور اصل میں تیرے پاس کھانا نہیں ہے تو تو مہمانوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہتا، تو خیر اس نے تو آ کھانا کھا لے۔ تو جب تمہارا تو انہوں نے کہا تم سنو یہ 1 ٹائم چانس ہے، وہ فوج پوری پڑ گئی، صرف تم کو ادھر سے پش کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا وہ عہد چھوڑو، تم وہ ہوتے رہتے ہیں عہد۔ چنانچہ اس نے ان کو راضی کر لیا تھا اپنے، اور سچی بات یہ تھی وہ اٹیک ہونے والا تھا۔ اگر وہ اٹیک ہو جاتا تو کیا ہوا، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فیملیز کو ایک مکان تھا وہاں جنوب کے اندر، وہاں رکھ دیا تھا، اور اس میں حضرت حسان بن ثابت جو شاعر تھے، اور شاعر آدمی تھے، وہ جہاد وہاد ان کو تعلق نہیں تھا ان کو زیادہ، وہ تھے ان کی 70 سال کی عمر تھی ویسے، ان کو وہ ایز اے وہ انچارج تھے پوری خبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھیں حضرت صفیہ، انہوں نے دیکھا کہ انہوں کا دیکھو ایک جاسوس یا یہود کا ایک جاسوس آیا، بہتر ہے کہ تم اس کو مار دو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ یہ۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ بیوی اگر میں مارنے مرنے کے قابل ہوتا تو وہ خندق میں نہ بیٹھا ہوتا، تمہارے عورتوں کے پاس بیٹھا ہوتا شاعری کرتا ہوا، مجھ سے کام نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا تھا وہ اپنی لاٹھی جو وہ دے دو مجھے۔ حضرت صفیہ نے وہ لاٹھی لی اور جا کر کے، وہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی تھی نا، وہ چھوٹی سی گلی تھی، دروازے میں چھپ کے کھڑی ہو گئی۔ اب جیسے یہ جاسوس آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی کیا پریپریشن ہے، اس حساب سے اٹیک کیا جائے بنو قریظہ۔ تو جیسے ہی آ گیا آپ نے زور اس سے گردن پر اس کے ماری اور وہ مر گیا۔ اب حضرت صفیہ آئی واپس، انہوں نے کہا حضرت حسان میں ثابت سے کہا کہ حضور اب میں نے اس کو مار دیا ہے، اب جا کے اس کی زرعی کھول لو۔ تو انہوں نے کہا بیوی تم کو معلوم ہے کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، زیرہ وغیرہ تم لوگ پہنا کرو، مجھے نہیں چاہیے اس کے لیے۔ لیکن یہ من جانب اللہ ایک بات ہوئی، اس لیے کہ جب یہ جاسوس واپس نہیں گیا تو بنو قریظہ نے کہا کہ وہاں فوج موجود ہے جنہوں نے ہمارے جاسوس کو مار دیا اور واپس بھی نہیں کر رہے ہیں لاش، انہوں نے گھسیٹ کے اندر کر دی تھی لاش، تو وہ اٹیک اس وقت نہ ہوا۔ لیکن آخری دن آپ جس دن اٹیک ہونے والا تھا اس دن آپ کو میں نے قصہ سنا دیا تھا کہ نعیم بن مسعود پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر یہ ہوا تو تمہاری چٹنی بن جائے گی، اور تم یہ شرط انہوں نے وہ ادھر سے اللہ نے ہوا چلا دی، حضور کی نماز اس دن ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی، سب نمازیں قضا۔ اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعہدی کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ناراض۔ اب یہ گئے، انہوں نے، یہ میں آپ سے بتا دوں کہ یہ جو 3 قبیلے جو تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ قبا میں آباد تھے۔ بنو قینقاع ان میں سب سے زیادہ ایروگینٹ تھے اور سب سے زیادہ ہنرمند تھے، سونے کی بہترین دکانیں ان کی تھی، مال ان کے سارے تھے، سارے مدینے سے لوگ جا کے شاپنگ کرتے تھے ان کے پاس، بہترین سونے کا زیور بناتے تھے اور ہتھیار بناتے تھے۔ تو دیور دا آرٹیزنس، ان کی زمینیں نہیں تھیں اور سب سے ایروگنٹ تھے، اور اسی جنگ بدر کے بعد ان کو نکالا تھا۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ ان کی زمینیں تھیں بہت بڑی اور انہوں نے قلعے بنا لیے تھے۔ یہ تینوں کے تینوں قبیلے اور بہت سارے یہود اصل میں مدینہ شریف یہ رہنے والے تھے، یروشلم کے، اور رہنے والے تھے شام فلسطین کے،
وہاں سے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئے تھے کچھ 100 سال پہلے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا کہ والذین آتینا کتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفون، اے پیغمبر، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ بیٹوں کے کہنے کہ میرا بیٹا، اس کی جس جان پہچان، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں. اور حقیقت یہ کہ ان کی کتابوں میں مدینہ شریف کی اتنی تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ ان کا دس دا پلیس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اس میں سے بنو قینقاع یہ بہت ایجوکیٹڈ تھے، بہت سوفسٹیکیٹڈ تھے، زراعت ان کے پاس تھی، زمین ان کے پاس تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بنو قینقاع نے حلیف تھے یا الائز تھے خزرج کے، جو قبیلہ تھا. مدینہ کے 2 قبیلے تھے مشہور، خزرج اور اوس. اور بنو قریظہ جو تھے وہ حلیف تھے اوس کے. ان دونوں قبیلوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ اوس اور خزرج کو لڑاتے رہیں اور سپلائی، عام کی سپلائی دیتے رہیں. اور جب ان کے پاس پیسے ختم ہو جائے تو قرض بھی دیتے رہیں. اور تو یہ مدینے کے جو اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے، یہ سود دے دے کر کے ان کا ستیاناش ہو چکا تھا. وہ ان کو بہت یہود ان کو بہت ذلیل سمجھتے تھے. اور یعنی ایسے سمجھ لیجیے جیسے کوئی ایک امریکہ، آپ کسی افریقن ملک میں زمبابوے جائے تو یہاں کے مال ہیں، یہاں کے اور یہ لوگ جا کے بھی ان کے مالز میں شاپنگ کرتے تھے. ان کی سونار کی بہترین دکانیں تھی. پہلا جھگڑا اس سونار کی دکان پہ ہوا تھا، وہ جب خاتون کا اپنا زیور لینے گئی تھی، مسلمان خاتون، وہ جو جس میں بنو قینقاع کو نکالا، پھر بنو نذیر. تو یہ آپس میں ان کو لڑاتے رہتے تھے. اور کوئی 200 سال سے ان کی جنگ چل رہی تھی اوس اور خزرج کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں قبیلے ان کو تو لڑاتے تھے لیکن خود شیر و شکر تھے. یعنی بنو قینقاع نے کبھی بنو قریظہ کے ساتھ کبھی جنگ نہیں کی، بڑی محبت کی تھی، ان کو لڑاتے رہتے تھے. لیکن عجیب قصہ یہ ہوا کہ یہ اکثر ان کو کہتے تھے کہ اور کچھ دنوں کی بات ہے، اولاد ابراہیم میں ایک آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں اور ہم انہی کے انتظار میں بیٹھے. وہ جب آئیں گے تو پھر ہم اس ساری دنیا کے اوپر، دنیا بھی ہماری ہوگی اور آخرت بھی ہماری، ہم انہی کے انتظار میں بیٹھے. اوس اور خزرج جو ہے یہ ان سے جب بھی ہوتا سنتے رہتے تھے. اور وہ انفیریٹی کمپلیکس تھا، اچھا یہ آئیں گے تو اور آپ سمجھ رہے ہیں مطلب. تو اب وہ ان کو ہانسی ڈالتے تھے. آپ جانتے ہیں ان کو بہت حقیر سمجھتے تھے، صغیر سمجھتے تھے. اور سمجھنے میں چاہیے تھے ایجوکیشن یہود کے ساتھ تھی، بالکل جس طرح آج کا معاشرہ کہ دے آر کنٹرولنگ فائنینس، دے آر کنٹرولنگ ایوری تھنگ. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اوس خزرج کے لوگ حج پہ گئے اور پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور آپ کے چہرے کا دیدار کیا، اور حضور نے کہا کہ میں رسول ہوں اللہ کا، تو انہوں نے ایک دوسرے کہا یہ وہی تو صاحب نہیں جن کا ذکر یہ یہود کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ لگتا تو وہی ہے. تو معلوم کیا؟ تو اوس اور خزرج نے کہا کہ قبل اس کے کہ یہود ایمان لائے ان پر، وہ خود ایمان لائے. اور جب یہ ایمان لائے تو یہود نے کہا کہ نہیں یہ وہ صاحب نہیں. چنانچہ بنو قریظہ کا جب محاصرہ شروع ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ ان کا شروع کیا تو ایک شخص تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس کا نام عمر بن سودا آیا ہے. اس نے بہت لمبی چوڑی تقریر کی، ان کو سب کو جمع کر دی. ان کا کیا تم نہیں دیکھتے ایک ایک نشانی، تم کیوں نہیں ایمان لے آتے؟ تمہارے بچاؤ اب اس میں ہے. تو وہ قوم نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ نشانیاں بیان کی ہیں آپ نے وہ بے شک صحیح ہیں، تورات میں اسی طرح سے ہیں، لیکن جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس کو وہ پورا نہیں اترتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پورا نہیں اترتے. من ہم اور ان سے پوچھا، کعب بن اسد سے پوچھا جو قبیلے کا چیف تھا، ان کا تو کیوں نہیں مان لاتا بھائی؟ اس نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ میرا دل تو گواہی دیتا کہ وہی صاحب ہیں، لیکن میرا نفس جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں اس قوم کے ساتھ اب شامل ہو جاؤں جو جن کو سارے سال ہم نے جن کو حقیقت سمجھا، جو
وہ تو وہ ہم سے آگے نکل گئے. وہ آپ سمجھ گئے نا مطلب. اب ہم should we be back benchers with them? No, that's not possible. ورنہ میں لے آتا. اور ان کے 2-3 علماء کے نام بھی آئے, حبان, اور جن کے مزار موجود تھے, جنہوں نے وصیت کی تھی کہ یہاں جب آئیں گے تو تم. بہرحال ہدایت جیسی قسمت میں. ان کے پاس بے تحاشا اسلحہ تھا. ان کے پاس 1 سال کا غلہ تھا, اور انہوں نے اپنے کو بند کر لیا. آپ یقین جانیے کہ مدینہ شریف میں قحط شروع ہو چکا تھا, اور اگر اللہ پاک کی مدد اس طرح نہیں آتی کہ کسی صحابی کے یہاں کسی کا انتقال ہوا, کسی انصار کا, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ, وہاں جب خندق میں جنگ چل رہی تھی, تو وہ اجازت لے کر کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم قبا جاتے ہیں تو وہاں اپنے ان کا جنازہ پڑھ لیں اپنے. تو انہوں نے حضور نے کہا جاؤ. اب وہ میدان میں جنازہ پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اونٹوں کی قطار چلی جا رہی, سامان سے لدے ہوئے, گیہوں اس میں, اور کھجوریں اس میں, اسٹرا اس کے اندر, اور گھی اس میں, اور دنیا بھر کا سامان. تو انہوں نے کہا یہ کہاں لا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بنو قریظہ جو حضور کے الائز ہیں, یہ قریش کو سامان بھیج رہے ہیں ادھر مدینے میں قحط پڑا ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں مطلب. تو انہوں نے حضور کو بتایا کہ حضور یہ تو 20 اونٹوں کا, حضور نے کہا انٹرسیپٹ کرو اس کو. انہوں نے انٹرسیپٹ کیا. وہ 20 کا جو اونٹ تھے وہ مدینے میں لا کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے کہا لیجیے آپ. تو وہ بدماشی تو کر رہے تھے, لیکن اب حضور نے کہا کہ تم نے جو میثاق کیا ہے, اب سے سائن کیا ہے, تم نے اس کی وہ کی بدعہدی کی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس سے پہلے کہا تھا کہ میاں حضور سے کہتے ہیں وہ تم نے تو وہ ابو جہل والوں سے لڑا ہے نا, تو نے ہم سے کہاں لڑا ہے؟ جس سے ہم سے لڑائی ہوگی تو ہم تمہارے کو بتائیں گے کہ ہم جنگ کیا ہوتی ہے. اس لیے اس چکر میں مت رہنا کہ ان کو ڈیفیٹ کر اس طرح سے باتیں کر رہے تھے. معاشرہ ہو گیا. وہ لوگ اب ادھر کیا ہوا تھا کہ عبداللہ ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا, اس نے کعب بن اسد کو بھیجی کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, 2000 سپاہی بھیج رہا ہوں لڑا کر, اور یہ تم ان کو اچھی طرح سے ان کی کٹی بنا. اور ادھر غطفان والوں سے انہوں نے کہا, تو انہوں نے کہا ہم بھی یہ ابو سفیان صاحب تو بھاگ گئے تھے اپنا مکے, انہوں نے تو ہم کو بھائی کچھ نہیں کرنا, اور پہلی ڈر تھا اس بات میں. تو جب محاصرہ شروع ہوا تو انہوں نے عبدالسلول سے کہا کہ وہ کہاں ہے وہ آدمی 2000. انہوں نے کہا اب تو بہت مشکل ہے. تو انہوں نے کہا عجیب تو نے ہم کو پٹوا دیا, ہم تو پہلے ان سے ان کا میں تو کیا کروں, میرے پاس آدمی نہیں تھے. وہ غطفان والے وہ بھی نہیں آئے. اب انہوں نے محاصرہ شروع ہو گیا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 50 دن تو آپ خیمے میں تھے, اور یہ 20 دن جو وہ رہا, یہ لوگ اپنی گڑھیوں میں قلعوں میں عیش سے رہ رہے تھے, اور سال رہ سکتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو تھے اوپن میں سردیوں کی رات, فروری اور جنوری اور فروری کی راتیں آپ اوپن میں کس طرح گزارتے تھے, اس لیے خیمے کہاں اور یہ کہاں وہ کہاں. لیکن جیسے کہ حضرت جبرائیل امین نے کہا تھا کہ میں ان کے دلوں میں خوف ڈال دوں گا, تو ان کو جب یہ خبر ملی کہ عبداللہ ابن سلول نہیں آ رہا ہے مدد کے لیے, تو ان کے دل میں خوف ہو گیا. اب انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کنڈیشنل سرنڈر ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکنڈیشنل سرنڈر, کوئی شرط نہیں, تم آؤ پھر دیکھا جائے گا. پھر بڑی پریشانی ہوئی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کوئی آپ انکنڈیشنل سرنڈر کریں تو پھر جنگ کریں. اور وہ جنگ کرتے تو کر سکتے تھے وہ, اس لیے کہ ان کے پاس 1500 تلواریں تھیں, 2000 نیزے تھے, وہی اسلحہ ہوتا تھا اس زمانے میں, 300 زریں تھیں, گھوڑے تھے, دنیا بھر کا سامان تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضرت ابو لبابہ کو بھیجی.
ابو لبابہ اوس کے آدمی تھے جو ان کے حلیف یعنی ان کے الائز تھے، تو ان سے مشورہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ ابو لبابہ گئے تو وہ رونے دھونے لگے، اب مصیبت۔ انہوں نے کہا ابو لبابہ تم بتاؤ کیا معاملہ ہے، ہم سرنڈر کر دیں؟ تو انہوں نے کہا اگر تم نے سرنڈر کیا تو تم سب قتل کیے جاؤ گے۔ تو حضرت ابو لبابہ نے رحم کھا کر یہ بات ان کو بتا دی کہ سرنڈر مت کرنا، اگر سرنڈر کرو گے تو انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ تم سب مارے جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا۔ جب ابو لبابہ واپس آئے تو ابو لبابہ حضور کے پاس واپس نہیں آئے، تو انہوں نے کہا وہ میں نے حضور کا راز ان کو بتا دیا۔ آپ سمجھیں مطلب وہ سیدھا مدینہ شریف چلے گئے، اور وہاں ایک ستون تھا، ابھی بھی وہاں پہ ستون ہے جہاں ہم عبادت کرتے ہیں جا کر۔ ریاض الجنہ میں ایک ستون آپ دیکھیں، اس پہ لکھا ہے ستون ابو لبابہ، اس سے اپنے کو باندھ لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ضرورت تھی اس کی؟ ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو میں اللہ سے، اب وہ بہرحال معاملہ چونکہ اللہ سے، تو جب اللہ کی طرف سے مغفرت آئے گی تو اس کو بعد میں آئی، پھر ان کو کھول دیا۔ تو ابو لبابہ تو آؤٹ ہو گئے وہاں سے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سرنڈر کرتے ہیں، لیکن ہمارا فیصلہ کون کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ فیصلہ کریں گے اوس کے جو وہ ہیں، اور وہ تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ سعد ابن معاذ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ چھوٹی سی وہ پہنے ہوئے تھے زیرہ، ان کے یہ کھلے تھے۔ بعض نے لکھا کہ یہاں کونی پہ تیر لگ گیا، بعض نے کہا کہ یہاں لگ گیا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ دعا کی کہ اللہ مجھ کو قریش کی شکست تک تو زندہ رکھ، اور بنو قریظہ کے انجام تک مجھے زندہ رکھ، تاکہ میں اپنے آنکھوں سے ان کا انجام دیکھوں۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور نے جو 4 آدمیوں کو بھیجا تھا ان سے معلوم کرنے کے لیے کہ تم معلوم کرو کہ تم نے ہمارے ساتھ ہمارے معاہدہ توڑ دیا ہے نتیجہ۔ تو اس میں ایک حضرت سعد بن معاذ بھی تھے، انہوں نے کہا ہم نہ تیرے کو جانتے نہ تیرے محمد کو جانتے، ہم کسی کو نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا تھا، یہ آپ کو یاد ہے نا؟ تو یہ مسجد نبوی کے اندر ان کو رکھا گیا تھا، خون ان کا بند ہو گیا تھا، زندہ تھے، اور ان کی ایک خاتون تھی جو ان کی تیمارداری کر رہی تھی۔ ان کی بدبختی کا یہ عالم، یہ بجائے اس کے کہ یہ اپنی قسمت حضور کو دیتے کہ حضور فیصلہ کر دیں، ان کا نہیں سعد ابن معاذ کریں وہ ہمارے حلیف۔ اس لیے کہ اس سے پہلے عبادہ بن صامت ایک صاحب تھے جنہوں نے کہ بنو قینقاع کو نجات دلائی تھی، وہ خزرج کے تھے، تو ان کو وہ بنایا تھا حکم، جج بنایا تھا۔ تو انہوں نے حضور سے کہا تھا کہ ان کو سب کو جانے دیں، تو حضور نے ان کو جانے دیا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جہاں حضور نے کہا ان کو مارے نہیں، تو وہ سوچ رہے تھے کہ جس طرح بنو قینقاع کو اس نے ریلیف دے دیا تھا تو سعد معاذ جو ہم کو دیں گے۔ حضور نے کہا کہ ہم سعد کو وہ بناتے ہیں حکم، پھر جو یہ فیصلہ کریں گے ہم منظور ہوگا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ بھائی سعد کو لاؤ۔ پھر وہاں سے ان کو خچر پہ لٹا کر، ایمبولینس تو تھی نہیں، تو ایمبولینس کی جگہ خچر پہ ان کو لٹایا، کس طرح سے وہ بنا کے اس پہ لٹا کے لائے۔ حضور نے کہا تمہارا یہ آ گئے ہیں، ان کو اٹھاؤ۔ سعد نے کہا کہ دیکھو تم مجھے حکم بنا رہے ہو، تو میں جو بھی کہوں گا مجھے تمہیں منظور ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم کو منظور ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتے تھے، لیکن ادب یہ تھی، تو انہوں نے دوسری طرف منہ کر کے پوچھا کہ یہاں میرا جو فیصلہ ہوگا سب کو قابل قبول ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ نہیں کیا، چہرہ دوسری طرف کر کے کہا، تو حضور نے کہا ہاں مجھے بھی قابل قبول ہوگا۔ تو انہوں نے کہا حضور کو بھی قبول ہوگا، ان کو بھی، تو اب میں فیصلہ سناؤں۔ انہوں نے ان کا فیصلہ بڑا سخت کیا، اور وہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ توریت کا جو ڈیوٹرامی ایک ان کا ہے، DEU TROMY آیت نمبر 10 سے 15، اس کے حساب سے انہوں نے کہا یہ تم نے بدعہدی کی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر سورہ انفال کے اندر 55 سے لے کے 58 تک آیتیں آئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، وہ بھی بنو قریظہ کے متعلق آئی ہے،
کہ جو لوگ تمہارے سے عہد کر کے تمہارا عہد توڑتے ہیں ان کو ایک ایگزمپلری پنشمنٹ دینا تاکہ اوروں کو پھر اس قسم کی ہمت کرے. یہ قرآن شریف کی آیت ہے. چنانچہ ان کو اب انہوں نے سزا سنا دی کہ ان کے جو لڑاکا ہیں لوگ سولجرز ہیں ان کو قتل کیا جائے گا اور باقیوں کو غلام وہ بنا لیا جائے گا. پھر مدینہ شریف لے گئے اور اس کے بعد پھر یہ کرائسس جو وہ ختم ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس سے شریف لے گئے. اب یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو میں ایسے دیکھ رہا تھا تو اس پہ بہت زیادہ جو یہودی اور مستشرقین ہیں اور جو انہوں نے بہت اس پہ وہ مچایا. مچانا بھی چاہیے, ان کے لوگ وہ ہوئے, لیکن کچھ نے ڈیفینڈ کیا ہے, کچھ انہوں نے تو خیر جو کہنا تھا کہنا. جو کمزور ایمان کے مسلمان تھے جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان کا کہا, ایک عرفات صاحب بھی ہیں, اور عرفات صاحب نے کہا یہ واقعہ ہوا ہی نہیں, اور ہم نے ریسرچ کی اور کو جنرل کیمبرج میں چھپ گیا وہ پرچہ تو صاحب ہاں کہ وہ بالکل لفظ جان نہیں ہے. لیکن اصل میں اس میں جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ کہ حکم اللہ کا تھا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اختیار ہی نہیں تھا. اگر حضور کا اختیار ہوتا تو شاید وہ معاف ہو جاتا. جس طرح آپ نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا کرتا پہنا دیا, اس کی نماز جنازہ پڑھا دی, اللہ نے کہا تم ٹھیک ہے پڑھا لو لیکن میں نہیں معاف کروں گا. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دعا کی طاقت لگا دی, لیکن بعد میں خیر جو بھی ہوا, لیکن اس وقت حضرت ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, یہ آیت نازل ہو گئی. اے پیغمبر آپ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت دیں گے, اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. آپ سمجھ گئے مطلب ویٹو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی تشتکی الی اللہ تسمع اللہ تسمع تحاورکما, کہ وہ خولہ جو آئی تھی وہ رو رہی تھی اور حضور سے کہہ رہی تھی کہ میرے حق میں فیصلہ دیں, کیونکہ میں ان کے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ تو میرے لیے اسی طرح ہاں جس طرح میری والدہ ہوتی, وہ اس زمانے کا طریقہ تھا. تو وہ بعض بار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس سے معاملے کوئی حکم نہیں. تو جب وہی آئی تو اس کے بعد آپ نے حکم سنایا. مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100% اللہ پاک کے احکام کی تابع تھے. یہ اور بات ہے کہ اللہ پاک حضور کی بہت ساری باتوں کو اوکے کر دیتے, وہ اور بات ہے. لیکن کبھی تو یہاں پر بھی یہ فیصلہ جو تھا اللہ کا تھا, اس لیے کہ اور ان کو سخت سزا ملی, کرائسس ختم ہوا. اور اس کے بعد مدینہ شریف کے اندر پھر یہ میں آپ سے ایک اور بات بتا دوں کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرائسس آفٹر کرائسس رہے, لیکن آپ کا مشن پورا ہوا. ایک ایک بات پوری ہوئی, یعنی اس میں الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے اپنا دین تکمیل کیا. اس میں کوئی یعنی یہ بات نہیں کہ کرائسس ہونے کی وجہ سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس رہ گئے ہیں. جیسے پاکستان کرائسس میں جا رہا ہے تو پروجیکٹس نہیں چل رہے ہیں, ایسا نہیں تھا. وہ جو جس مشن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آج ہم اپنے 2 4 5 بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں, اولاد ہوتی ہے, تو آج اس کو ہم ٹھیک نہیں راستے پہ لا سکتے. ذرا غور فرمائیں. آدمی کہتا ہے مجبور کیا کیا جائے. تو اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1,44,000 کو رضی اللہ عنہ ورضوان کا سرٹیفکیٹ دلوا دیا اللہ نے. 1,44,000 یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ ہم تو دو بچے ہوں تو ان کو ٹرین تربیت نہیں کر سکتے, مصیبت پڑ جاتی. 16-17 سال کا ہو جاتا تو ان کا ہیلپ ایس نہ ہو, ٹھیک ہے جانے دو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1,44,000 اور یہ سب یعنی کرائسس بھی چلتا رہا, اور یہ سب. تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ یہ کمال محمدی کا ایک جھلک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. جمال محمدی تو تھا ہی جو ہے, جمال محمدی میں کا جو ذکر ہے اس کے اندر لذت ہے بے شک, اس کے اندر محبت ہے, اس کے اندر عبادت بھی ہے, اور اس کے اندر تبرک اور مٹھائی کھانا بھی ہے, اور چراغاں کرنا بھی ہے. لیکن
جو کمال محمدی کا جو ذکر ہے اس میں پیغام عمل ہے، اس میں ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، پیغام عمل بھی ہے. تو ہمارے لیے پیغام عمل ہے اس میں کہ ہاؤ ٹو ڈیل، کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو اللہ پاک آپ سے کس طرح کہتا ہے کہ ڈیل کریں، آپ لوگوں کو کس طرح کریں. اللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائے. آمین. اس پہ مستشرقین نے بہت زیادہ